امریکہ نے بالآخر وہ قدم اٹھا ہی لیا جس کا مطالبہ کم و بیش پچھلے 30 سال سے اسرائیل اس سے کر رہا تھا، اور امریکی صدور یہ فیصلہ کرنے سے کترا رہے تھے۔ گزشتہ رات امریکہ نے ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر حملے کیے اور تینوں کو پوری طرح تباہ کر دینے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس حملے میں انہوں نے اپنے مشہور زمانہ B-2 بمبر استعمال کیے ہیں، اور وہ بنکر بسٹر بم استعمال کیے ہیں جو دنیا میں اور کسی قوت کے پاس نہیں، اور جو کئی سو فیٹ زمین کے نیچے واقع تنصیبات تک پہنچ سکتے ہیں۔ تفصیلات تو بھی آنے کا سلسلہ جاری ہے، اس لیے وہ تو آپ خبروں کے ذریعے سے معلوم کرتے ہی رہیں گے۔ میرا مقصد آج اس سارے معاملے کے 2 پہلوؤں پر روشنی ڈالنا ہے، ایک اس کے مختصر تاریخی پس منظر پر، اور دوسرے اس کے مذہبی پہلو پہ، تاکہ مستقبل کے بارے میں کچھ حکمت حاصل کی جا سکے۔ پہلے تاریخی پہلو کو لیتے ہیں۔ قدیم دنیا میں تو روم و فارس کی سلطنتیں ہمیشہ حریف سپر پاوریں رہی ہیں، مگر اتنا پیچھے جانے کی اس مختصر نشست میں ضرورت نہیں۔ پچھلے کم و بیش 100 سال سے البتہ امریکہ اور ایران کے تعلقات نشیب و فراز سے گزرتے رہے ہیں، جس دوران یہ کبھی گہرے دوست بھی ہوا کرتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے ایران کے ساتھ مہربانی کا رویہ اختیار کیا جب اس نے سوویت یونین اور برطانیہ کو مجبور کیا کہ وہ ایران سے اپنا قبضہ ختم کر دیں، اور پھر شاہ ایران کو جدیدیت کی طرف لے جانے میں خوب مدد بھی مہیا کی۔ پھر جب برطانیہ کے ساتھ ایران کا تیل کا تنازع پیدا ہوا تو امریکہ نے پوری کوشش کی کہ برطانیہ اور ایران کے درمیان معاملات انصاف کی بنیاد پہ طے پا جائیں، لیکن برطانیہ ہٹ دھرمی سے باز نہ آیا اور اپنا نقصان کروا بیٹھا۔ 1953 میں مگر امریکہ نے مبینہ طور پر کمیونزم کے خوف سے ایران کے منتخب وزیر اعظم مصدق کو اس کے مخالفین میں رشوتیں بانٹ کے شاہ کے ذریعے سے جب برطرف کروایا تو ایرانی عوام کے ایک حصے میں امریکی نفرت کا ایک بیج پہلی بار بو دیا گیا۔ تاہم اس کے بعد لگ بھگ 25-26 سال کے لیے امریکہ اور ایران کے نہایت دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے۔ امریکہ ایران کو ہر قسم کی جدید ٹیکنالوجی اور علم کے مواقع فراہم کرتا رہا، اور مالی اور فوجی امداد بھی۔ یہ وہی عرصہ تھا جس میں ایران لٹل امریکہ کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، مگر پھر 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد امریکہ اور ایران کے تعلقات بے حد خراب ہو گئے۔ کبھی ایران نے امریکی ایمبیسی کے کارکنان کو یرغمال بنایا، کبھی حزب اللہ کے ذریعے سے امریکی سپاہیوں کو قتل کیا، اور کبھی ایران عراق جنگ میں امریکہ کے عراق کا ساتھ دینے کے باعث امریکہ کے ساتھ اور مٹ بھیڑیں ہوتی رہیں۔ انہی مٹ بھیڑوں میں سے ایک وہ المناک واقعہ بھی تھا جس میں ایران کے تقریباً 290 مسافروں سے لدا ہوا ہوائی جہاز امریکہ نے مار گرایا۔ اگرچہ امریکہ کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے اسے جنگی جہاز سمجھا تھا، اور اسی لیے 1988 کے اس واقعے کے بعد 1996 میں امریکہ نے انہیں خون بہا ادا کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ پھر اس کے بعد کبھی امریکہ اور ایران کے تعلقات اچھے نہیں رہے، ہاں کبھی کم خراب اور کبھی زیادہ خراب رہے، اور معتبر امریکہ کا نعرہ زباں زد عام ہو گیا، یہاں تک کہ 2000 کی دہائی میں امریکہ نے ایران کو ایکسس آف ایول یعنی محور شر کے ممالک کی فہرست میں شامل کیا، اور ایران نے لبنان میں حزب اللہ، فلسطین میں حماس، یمن میں حوثی، اور شامی حکومت کے ذریعے سے اسرائیل اور امریکہ کے مفادات کے خلاف مستقل محاذ بنا لیا۔ شاہی ایران کے دور تک تو ایران اور اسرائیل کے تعلقات اچھے تھے، مگر اسلامی انقلاب کے بعد اور خصوصاً 90 کی دہائی سے آگے اسرائیل کے خلاف ایران کی بڑھتی ہوئی منافرت، اور اس پہ مزید یہ کہ ایران کے جوہری پروگرام بنانے کے ارادے کے باعث امریکہ اور مغربی دنیا نے ایران کو باقاعدہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ سمجھنا شروع کر دیا، اور اس کے جوہری پروگرام کے رول بیک کے لیے کوشاں ہو گئے، اور طرح طرح کے معاشی سینکشنز لگا کے ایرانی معیشت کو بے حد کمزور کر دیا۔ اگرچہ اس رول بیک کے لیے ڈپلومیسی کا راستہ اختیار کیا گیا، مگر اسی دوران بین الاقوامی تنازعات میں، جیسے مثلاً عراق پر امریکی حملے کے بعد اور شام میں عرب بہار کی انقلابی تحریکوں کے دوران، ایران کے مغرب کے خلاف اور روس کے حق میں کردار کے باعث اس کا گراف گرتا ہی رہا۔ اس سب کے باوجود 2015 میں اقوام متحدہ کے تحت امریکی صدر اوباما نے روس، چین اور یورپ کے ساتھ مل کر ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ کر لیا، جسے JCPOA کہتے ہیں، جس کے تحت ایران نے جوہری ٹیکنالوجی کو امن پسند مقاصد جیسے توانائی وغیرہ کی پیداوار تک محدود رکھنے کا معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے کو دنیا کے امن کے لیے بڑی فتح سمجھا گیا۔ اس کے تحت ایران کو یورینیم کو 3.67% تک انرچ کرنے کا اختیار حاصل تھا، جو توانائی کے مقاصد کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایٹامک انرجی ایجنسی کو ایٹمی تنصیبات کے معائنے کا اختیار حاصل تھا،
اور امریکہ اور مغربی دنیا کو جوہری ٹیکنالوجی کے باعث لگائے گئے سینکشنز کو ختم کرنا تھا، جو کر دیے گئے۔ 2018 میں البتہ جب ٹرمپ اس معاہدے سے دستبردار ہو گیا، تب JCPOA کھٹائی میں پڑ گیا، کیونکہ اگرچہ باقی سارے ممالک ابھی تک اس معاہدے میں بندھے ہوئے تھے، مگر امریکہ جیسے بڑے معاہد کے نکل جانے کے باعث ایران پر سینکشنز بھی دوبارہ لگ گئیں، اور ایران کو یقین بھی نہ رہا کہ اس پر امریکہ یا اسرائیل حملہ نہیں کریں گے۔ بس ایران نے معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دی، اور اس سال کے آغاز میں ایٹامک انرجی ایجنسی کی رپورٹ سامنے آئی کہ ایران یورینیم کو 60% تک انرچ کر چکا ہے۔ اگرچہ اس درجے تک انرچمنٹ بھی بم بنانے کے لیے ناکافی ہے، اور بہت سے ماہرین اس کی قابل فہم وجوہات بھی بیان کر رہے تھے، اور خود امریکی انٹیلیجنس بھی اسی نتیجے پہ پہنچی تھی کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کا نہ تو ارادہ اور نہ ہی تیاری رکھتا ہے، مگر 7 اکتوبر 2023 کے حماس کے حملے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے ہاکس اور مذہبی انتہا پسندوں کو موقع مل گیا کہ وہ اپنی 30 سال پرانی ایران پر حملے کی دیرینہ خواہش کو پورا کر سکیں۔ یہ ایک نہایت مختصر تاریخی تعارف تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی تفصیلات ہیں جن کا اگر آپ کو علم ہو تو مستقبل میں رنگ بھرنے کی بہتر استعداد پائیں گے۔ آپ اگر چاہیں تو میرے پیٹریون پیج سے اس موضوع پر میرا حالیہ مقالہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لنک نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ اب ذرا مذہبی پہلو پہ آتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے ہاں ایران کو قرب قیامت میں ایک کردار ادا کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایران اور اس کے پڑوس کی تاریخ، جس کا تعلق بائبل اور اسلامی تاریخ سے بھی ہے، ایک مختصر نظر ڈالتے چلتے ہیں۔ بائبل کے عہد نامہ قدیم میں، جسے یہودی اور عیسائی دونوں مانتے ہیں، یرمیاہ نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایلام، بابل کے مشرق میں، فارس کے مغرب میں اور میدیا کے جنوب میں ایک قوم فتح کی جائے گی اور پھر دوبارہ اقتدار میں آئے گی۔ اس پیشن گوئی پر پورا اترتے ہوئے بابل نے 596 قبل مسیح میں ایلام کو فتح کیا، لیکن پھر فارس نے سائرس اعظم کے تحت، جنہیں قرآن مجید میں ذوالقرنین کہا گیا ہے، اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور ایلامی اور میڈو فارسی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ میڈو فارسی سلطنت اقتدار میں آئی اور 539 قبل مسیح میں بابل کو فتح کر کے سارے یہودیوں کو آزاد کر دیا اور واپس یروشلم میں آباد کر دیا، جس نے یسعیاہ نبی کی پیشن گوئی کو پورا کر دیا۔ یہ دانیال نبی کا زمانے میں ہوا۔ در حقیقت دانیال نبی نے بعد میں فارس میں ایلام کے صوبے میں سکونت بھی اختیار کر لی۔ چنانچہ یہی فارس ہے جو پھر استر کی کتاب اور نہیمیہ کے پہلے حصے میں بیان کردہ علاقہ ہے۔ سکندر اعظم کی فتوحات نے دانیال کی پیشن گوئی کو پورا کرتے ہوئے فارس کو ایک عالمی طاقت کے طور پر ختم کر دیا۔ اگلی صدیوں میں فارس پر سلوسیوں، پارتھیوں، ساسانیوں، رومیوں، بازنطینیوں اور آخر میں 636 عیسوی میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ بائبل کے عہد نامہ جدید میں، جسے صرف عیسائی مانتے ہیں اور یہود نہیں، ایران کے مردوں کا بالواسطہ طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ پارتھی، میدیائی اور ایلامی پینٹیکاسٹ کے دن، یعنی جس دن نصارہ کے عقائد کے مطابق روح القدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر نازل ہوئے تھے، یروشلم میں موجود تھے۔ یہ تینوں افراد یہودی تھے جو قدیم فارس، موجودہ ایران کے علاقے میں رہتے تھے، اور وہ چرچ کی پیدائش کا مشاہدہ کرنے کے لیے یروشلم میں موجود تھے۔ قرآن میں ایرانیوں کا براہ راست تو تذکرہ نہیں، مگر بالواسطہ طور پہ سورۃ الروم میں ہے۔ وہ اس طرح کہ سلطنت فارس اور روم کا کئی دہائیوں سے مقابلہ ہو رہا تھا، جس میں روم کو بظاہر شکست ہو گئی تھی، جس نے مسلمانوں کو غمزدہ کر دیا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خبر دی کہ عنقریب روم غلبے میں آ جانے کے بعد دوبارہ غلبہ پا لے گا، جس نے مسلمانوں کو خوش کر دیا۔ کچھ عرصے بعد پھر مسلمانوں نے سلطنت فارس کو فتح کر لیا، اور وہ پھر آج تک مسلم ہی ہے۔ اب قرب قیامت میں یہود و نصارہ کے اعتقادات پہ چلتے ہیں۔ ان دونوں مذاہب کے نزدیک آخری وقت میں ایران کی شمولیت یاجوج و ماجوج کی جنگ میں شامل ممالک میں سے ایک کے طور پر ہوگی۔ حزقییل میں خاص طور پر فارس کا ذکر ماجوج یا روس کے اتحادی کے طور پر کیا گیا ہے۔ اس اتحاد میں شامل دیگر ممالک میں سوڈان یا حبشہ، ترکی، لیبیا اور دیگر شامل ہوں گے۔ یہ بہت بڑی فوج اسرائیل کے خلاف آئے گی، جو اس وقت ایک پرامن اور بے خوف قوم ہوں گے۔ بائبل میں اس معرکے کے نتائج کی تفصیلی تصویر کشی کی گئی ہے۔ خدا ما فوق الفطرت طور پر مداخلت کرے گا اور جوج کا اتحاد مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔
اسرائیل کے پہاڑوں پر تم گرو گے، تم اور تمہاری ساری فوجیں اور تمہارے ساتھ موجود ساری قومیں، میں تمہیں ہر قسم کے پرندوں اور جنگلی جانوروں کی خوراک کے طور پر دوں گا۔ روس کے ساتھ مل کر ایران یہ سوچے گا کہ اسرائیل پر اس کا حملہ یقینی فتح ہے، لیکن خدا کے مختلف منصوبے ہوں گے۔ یروشلم کی حفاظت کرتے ہوئے خدا دنیا کو ایک مضبوط پیغام بھیجے گا، میں اپنے لوگوں کو اسرائیل میں اپنا مقدس نام ظاہر کروں گا۔ اب میں اپنے مقدس نام کی توہین نہیں ہونے دوں گا، اور قومیں جان لیں گی کہ میں اسرائیل میں خداوند مقدس ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل میں دائیں بازو کے سیاستدان کھل کر ایران پر حملے کے حق میں سامنے آ رہے ہیں اور بائبل کے انہی مقامات کا حوالہ بھی دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کے یہاں قرب قیامت میں اگرچہ ایران کا کوئی بہت اہم یا متعین کردار تو نہیں، لیکن امام مہدی اور دجال کے ظہور کی روایات میں بھی ایران کا تذکرہ خراسان کی حیثیت سے کسی قدر مل جاتا ہے۔ تاہم تینوں ہی گروہ ان پیشن گوئیوں کے فہم کے معاملے میں بالکل غلط ہیں۔ مسلمانوں کی غلطی تو میں اپنے امام مہدی اور دجال و مسیح کے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، ناظرین وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے اعتقادات کی طرف چلتے ہیں تو یہود و نصارہ کی جوج اور ماجوج کی جس جنگ کا تذکرہ حزقیل نبی کے اقتباسات میں ہے، وہ جنگ تو سیکنڈ ٹیمپل پیریڈ یعنی بابل کی اسیری سے واپسی کے بعد اور ٹائٹس رومی کے ہیکل سلیمانی دوم کی تباہی کے درمیان کے لگ بھگ نصف صدی کے عرصے میں پیش آ چکی ہے۔ حزقیل نبی آئے ہی اس لیے تھے کہ اس عرصے میں پیش آنے والے واقعات کے متعلق ان کو خوشخبریاں سنائیں، تاکہ اسیری کے زمانے کی مایوسی میں انہیں امید کی کرنیں نظر آئیں۔ مگر جس طرح یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح موعود نہیں مانا اور نصارہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید گھڑ سوار جن کا لقب صادق و امین ہوگا نہیں مانا، اسی طرح ان دونوں گروہوں کو اس باب میں بھی غلطی لگی اور سلوقیوں کی سلطنت کے اسرائیل پر حملے اور مکابی بغاوت کے واقعات کی ان پیشن گوئیوں کو وہ نہ سمجھ سکے۔ الغرض تینوں ابراہیمی ادیان ایران کو قرب قیامت میں ایسی پیشن گوئیوں کے مطابق ایک مقام دے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو کب کی پوری ہو چکی ہیں۔ چنانچہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ بعض ماہرین اور ادارے اسے امریکہ کی ایران سے جنگ کا آغاز کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرجیکل سٹرائکس تھیں اور ایران کا جواب فیصلہ کرے گا کہ جنگ کا آغاز ہوا ہے یا نہیں۔ اگرچہ اپنی ٹویٹس میں ٹرمپ رجیم چینج کا اندیا بھی دے چکے تھے، مگر فی الوقت اس پر اصرار سے گریز کر گئے ہیں۔ پھر یہی نہیں، اسرائیل مسلسل ایران پر فضائی اور انٹیلیجنس کی بنیاد پر حملے کر رہا ہے، جس نے اب تک ایران کے عسکری کمانڈروں اور سیاستدانوں کی ایک کثیر تعداد کو شہید کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کی دنیا میں ایک فعال جنگی فضائیہ اور بحریہ کے بغیر قوموں کے پاس جیت یا برابری کا کوئی موقع نہیں بچتا، اور ایران کے پاس ایک نہایت نحیف فضائیہ ہے جسے اب تک اس نے اڑانا بھی گوارا نہیں کیا، اور صرف میزائلوں کے بلبوتے پہ ان حملوں سے بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے اسرائیل جسے چاہتا ہے نشانہ بناتا ہے۔ بعض ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی حالیہ بمباری سے فورڈو کی جوہری تنصیبات کو کوئی خاص نقصان ہی نہیں پہنچا، یا یہ کہ وہ وہاں سے جوہری مواد اور سینٹریفیوجز پہلے ہی منتقل کر چکے تھے۔ بعض کو حملے سے تابکاری اثرات کے پھیلاؤ کا بھی خطرہ ہے۔ ان باتوں کی حقیقت آنے والے گھنٹوں اور دنوں میں واضح ہوگی، ابھی ان کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ امریکہ کا فی الحال معلوم مطالبہ 0 درجے انرچمنٹ کا ہے، جو ہے تو بہت بیجا، مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب ایران کے پاس 2 ہی راستے ہیں۔ ایک یہ کہ روس یا چین کے ساتھ مل کر اگر وہ اس پر آمادہ ہوں تو باقاعدہ امریکہ کے ساتھ جنگ میں اتر پڑے۔ اس کے لیے وہ ارد گرد واقع امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے، آبنائے ہرمز اور حوثیوں کی مدد سے آبنائے باب المندب کو بھی بند کر سکتا ہے، مگر یہ امریکہ اور پورے مغرب سے جنگ ہوگی جس کی سکت ایران میں نہیں، اور امریکی اور اسرائیلی مذہبی شدت پسند غلط مذہبی پیشن گوئیوں کے زیر اثر چاہتے بھی یہی ہیں کہ ایران ایسا کرے تاکہ ان کو اسے پوری طرح تباہ کر دینے کا مذہبی موقع مل جائے۔ دوسرا راستہ امریکہ کے مطالبے کو مان لینے کا ہے۔ اس سے یقیناً اسے اپنی عوام اور دنیا کے سامنے ہزیمت تو اٹھانی پڑے گی، مگر فی الوقت کچھ سانس لینے کا موقع بھی مل جائے گا، اور مستقبل میں کم سے کم اسرائیل سے کسی قدر بدلہ لے لینے کا بھی۔ دیکھتے ہیں ایران کون سا راستہ چنتا ہے۔